بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کا مفہوم اور ترک تقلید کے نتائج۔ مسئلہ سمجھنا۔ اہل اسلام میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ جو اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی تقلید کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملتا تو حدیث شریف میں بھی نہیں ملتا، اسی طرح خلفائے راشدین سے بھی نہیں ملتا، اور ایسے بے شمار مسائل ہیں۔ تو ایسے مسئلے میں اماموں میں سے کسی کی بات کو اس انداز سے تسلیم کرو کہ یہ مجتہد کی بات ہے، وہ معصوم نہیں۔ کیوں مجتہد معصوم نہیں ہوتا؟ اس کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہے اور ان کی بات قطعی ہوتی ہے، غلطی کا احتمال تک نہیں ہوتا۔ اہل اسلام جو تقلید کرتے ہیں اس کا یہی مفہوم ہے، اور خود رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میرے راستے کی پیروی کی، اس کے کہنے پر چلو، اس کی تقلید کرو، تو یہ تقلید جائز ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جس مقام پر ایمان کا خطرہ ہو کہ میرا ایمان تقلید کے بغیر نہیں بچے گا تو وہاں پر تقلید جو ہے وہ واجب ہوگی اور اس سے نکلنے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ جتنے فرقے گمراہ ہوئے ہیں وہ منکر حدیث وغیرہ تو یہ تقلید کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے ہیں۔ تو گمراہی کا جو ہے نا، تو گمراہی کا پہلا دروازہ جو ہے وہ ترک تقلید ہے۔ گمراہی کا پہلا دروازہ کون سا ہے؟ ترک تقلید ہے۔ اہل ایمان کی تقلید تو یہ ہے کہ جس مسئلے کی قرآن میں صراحت نہیں ہے، حدیث شریف میں اس کی صراحت نہیں ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے نہیں ملتی، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہیں ملتی، تو اماموں میں سے کسی کی بات کو مان لو، اور وہ بھی اس خیال سے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم تو صرف پیغمبر کی ذات ہے، اور پیغمبر کی بات قطعی ہوتی ہے اور اس میں غلطی کا بھی احتمال نہیں ہوتا، اور مجتہد کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور مجتہد کو غلطی میں بھی اجر ملتا ہے اور گناہ کوئی نہیں۔ تو اہل ایمان جو تقلید کرتے ہیں وہ اور ہے، اور مشرکین اپنے آباء و اجداد کی جو تقلید کرتے ہیں وہ اور ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جائز اور ناجائز تقلید قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو قالوا کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے باپ دادا کی، تو ایسی تقلید کے کفر، شرک، مذموم ہونے میں کیا شک ہے؟ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، رب کی نازل کی ہوئی چیز کو ہم نہیں مانتے۔ آگے آئے گا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اور اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، ہم نے تو باپ دادا کا حکم ماننا ہے۔ تو دونوں قسم کی تقلیدوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جس تقلید کی اس مقام پر تردید ہوئی ہے اس کا اہل اسلام سے کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ رب کے مقابلے میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی تقلید ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں سب سے زیادہ محتاط احناف ہیں۔
حنفیوں کا یہ مسلک ہے کہ ضعیف حدیث جو موضوع اور من گھڑت نہ ہو تو وہ ضعیف حدیث بھی قیاس اور اجتہاد سے زیادہ مقدم ہے۔ تو پھر بعض جو ہے نا، بعض جاہل قسم کے غیر مقلد، پڑھے ہو نہیں بلکہ جاہل قسم کے غیر مقلد کہتے ہیں کہ تم نے امام کو نبی کی گدی پر بٹھایا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ مقلد نبی کی گدی پر تو تب امام کو بٹھائے کہ نبی کی طرح امام کو معصوم سمجھے۔ کیا؟ مقلد نبی کی گدی پر تو تب امام کو بٹھائے نا کہ نبی کی طرح امام کو معصوم سمجھے، اور ایسا کوئی نہیں سمجھتا، اور غیر معصوم کو معصوم کی گدی پر کوئی نہیں بٹھاتا۔ البتہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ضد ہے، اور ضد جو ہے، ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ عام آدمی کا تقلید کو چھوڑنا گمراہی کا یہ پھاٹک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا انہیں جانتے کسی چیز کو اور ہدایت پر بھی نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی مانیں گے۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ باپ دادا اگر ہدایت پر ہوں تو پھر تو ان کی مانو، اور باپ دادا عقل سے کام لیں تو پھر ان کی مانو، اور اگر باپ اور دادا عقل سے کام نہیں لیتے اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تو ان کی تم بات مانتے ہو، اور وہ بھی رب کے حکم کے مقابلے میں، ما انزل اللہ کے مقابلے میں۔ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، ان کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ایک آدمی ہے، اس کے پاس جانور کافی ہیں، مثلا بھینسیں بھی ہیں اور سانڈ بھی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی جانور ہیں، وہ ان کے سامنے بلاتا جاتا ہے۔ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی جو چلاتا ہے بما، یعنی جانوروں کے سامنے، لا یسمع الا دعاء و نداء، جو نہیں سنتے مگر پکار اور آواز۔ اور اب اگر جانوروں کے سامنے تقریر کرو تو بغیر آواز کے ان کو کیا پتہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی حال ہے کافروں کا۔ کافروں میں کھڑے ہو کر رب کا پیغمبر آواز دے رہا ہے تو ایسے ہی جیسے جانوروں میں کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں، اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، مگر ان لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ دلوں پر کیا ہے؟ تالے لگے ہوئے ہیں۔ خود کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو نہ سننا۔ کیا؟ قرآن مجید کو نہ سننا۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، قرآن پاک جہاں سنایا جاتا ہے وہاں سے خود یہ لوگ بھاگتے ہیں اور دوسروں کو منع بھی کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں ان کو کوئی کیا سمجھائے، اور وہ کیا سمجھیں گے؟ تو ان کافروں کی مثال اس جانور کی سی ہے کہ ان کے سامنے اچھی معقول تقریر بھی کرو تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جو جانوروں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، فرمایا وہ لوگ جو ہیں وہ حق سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گنگے ہیں، حق کی چیز دیکھنے سے اندھے ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب کافر سارے بہرے تو نہیں ہوتے، نہ تو سارے اندھے ہوتے ہیں اور نہ سارے گنگے ہوتے ہیں، بلکہ وہ بے ایمان جب تقریریں کرتے ہیں تو 8 گھنٹے بولتے ہیں مگر حق کی بات ایک بھی زبان سے نہیں نکلتی۔ دنیا کے سارے گانے سن لیتے ہیں، حق کی ایک بات بھی نہیں سنتے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیز جو رب تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے،
پاکیزہ چیزوں کا چھوڑنا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اب عوام کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، کہ تعویذ اس وقت اثر کرتا ہے جب کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ دو۔ یہ غلط کار لوگوں نے عوام کا ایسا ذہن بنایا ہوا ہے، حالانکہ حلال چیزوں کا چھوڑنا یہ گناہ ہے، جبکہ وہ قطعی طور پر کسی طبی حکمت اور مصلحت کی خاطر نہ ہو، اور اگر طبی مصلحت کے تحت ہے تو اس کا چھوڑنا، پرہیز کرنا یہ جائز ہے۔ خواہ مخواہ کسی چیز کو چھوڑنا اور چھڑانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر طبیعت کے موافق نہیں ہے تو نہ کھاؤ۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو رب کا شکریہ ادا کرو۔ کوئی حلال چیز خواہ مخواہ نہ چھوڑو اور حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔